بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج جمعۃ المبارک ہے، ہمارے لیے بہت اہم دن ہے عبادات کے حوالے سے، اور یہ دن کافی فضیلت رکھتا ہے۔ جمعے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا دن دیا ہے جس دن ہم بہت سارے نیک اعمال کر کے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے اور آپ سب کو، کیونکہ جو ہدایت پا گیا وہ سمجھو وہ فلاح پا گیا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں، ہم جس طرح سے سہیلیاں ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں تو بہت ساری باتیں ان کی ہم انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، تبادلہ خیالات ہوتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں مجھے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بس ہدایت دیں ہمیں۔ اکثر ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز میں غفلت کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اب جو ہمارے گھروں میں رواج پا گئی ہے ایک چیز کہ ہم لیٹ نائٹ سوتے ہیں اور پھر وہ صبح کی نماز ہماری قضا ہوتی ہے۔ اکثر ہی ایسے ہوتا ہے، اور پھر یا تو جب ہم گلٹی فیل کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ رات نیند پوری نہیں ہوئی اس وجہ سے، یا یہ مصروفیت ہے۔ خاتون خانہ کے ساتھ تو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گھریلو کام کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہو پاتی، صبح کو پھر سوئے رہتے ہیں۔ تو یہ ابھی ایک واقعہ ہوا تھا، اس سے واقعی اس پہ میں نے تھوڑا سا غور و فکر کیا۔ مجھے ہمارے محلے میں وہ واقعہ ہوا کہ ہمارے محلے کے ایک شخص ہیں، وہ ویسے بڑے اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں اعلیٰ مقام دے جنت میں۔ ان کا قتل ہوا، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے والدین کے لیے آزمائش تھی۔ بوڑھے والدین ہیں، وہ اکلوتے تھے، تو ان کے بچے اپنے تھے، بچے ان کے بڑے ہیں لیکن بہت یعنی کمانے والے نہیں ہیں، پڑھ رہے ہیں ابھی ان کے بچے، ان کی بیوہ ہے، بچے ہیں، ان کی بہنیں ہیں۔ یعنی یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسا یہ ہوتا ہے دل سوز واقعہ کوئی، کہ بہت سارے افراد ہوتے ہیں جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر کچھ کسی کے ساتھ کوئی المیہ بھی ہوتا ہے، کوئی ان کا نہیں ہوتا بعد میں سنبھالنے والا، یا ہوتا ہے تو اس طرح سے کچھ سنبھل نہیں پاتا۔ خیر اللہ تعالیٰ کی یہ تو اس کی آزمائش ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا ہی ہمیں حکم دیا ہے۔ تو صبر کے حوالے سے میں نے سنا تھا کہ عالم کہہ رہے تھے کہ صبر کی انتہا ہوتی ہے کہ جب کوئی میت گھر میں پڑی ہے تو انسان آہ و فغاں کے بجائے نماز اپنی قضا نہ کرے، نماز کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھنے جائے، اس انسان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہی یہ صبر کرتا ہے۔ اب میں نے اس کا موازنہ کیا، کافی اپنے سے کیا، سب سے کیا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ ہم بالکل بھی اس پیمانے پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ پھر یہ جو واقعہ ہوا، اس میں میں نے سنا کہ وہ جو والد تھے اس شخص کے جو قتل ہوا تھا، بوڑھے ہیں وہ، تو وہ اپنے پوتوں کو یعنی اس کے بیٹوں کو لے کے جنازہ گھر میں پڑا ہے تو وہ نماز ادا کرنے گئے، اور یہ ان کے صبر کا تھا۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ واقعی انہوں نے اس پہ صبر کیا، کوئی انہوں نے واہ ویلا نہیں مچایا، دکھ بہت تھا، وہ روئے بھی، سب کچھ ہوا، اور ان کا دکھ جو ہے وہ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو ان کے صبر کا یہ میں نے دیکھا عالم۔ اور پھر صبر کی انتہا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہ، کہ آپ 71 لاشیں اٹھا کے لے جا چکے ہیں اپنے خیموں تک، جس میں آپ کے ساتھی ہیں، کزن ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے بھتیجے بھانجے سبھی شہید ہوئے۔ پھر آپ جس وقت آپ شجاعت اور دلیری کا تو پیکر تھے ہی، جس وقت آپ شہید ہونے کا وقت آیا تو ان سے آپ نے
اجازت مانگی نماز کی، وضو کی، تو انہوں نے نہیں. پھر آپ نے اسی طرح اپنے خون سے ہی تیمم کیا. جسم آپ کا اس وقت لہو لہان تھا. پھر جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ کا سر مبارک شہید کیا جاتا ہے. پھر یزیدی فوج نے آپ کا سر مبارک نیزے پہ بھی چڑھایا، روب و دبدبے کے لیے کہ ہم نے یہ فتح حاصل کی ہے. خیر وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ صبر کی انتہا کوئی ہمیں تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی اور نہ ہی ملے گی کہ سارا آپ کا خاندان شہید ہو چکا ہے خواتین کے علاوہ، تو آپ نے وہ نماز سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو اپنی جان دی ہے، اور کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرا سجدہ قبول کیا، تو نے میری جان کا نذرانہ قبول کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے آپ کا سجدہ بھی قبول کیا ہوگا. آپ کی اتنی بڑی قربانی، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ لاج رکھیں گے امت مسلمہ کے لیے. تو یہاں سے اس واقعے سے ہمیں اور بہت سارے سبق ملتے ہیں، لیکن سب سے جو پہلا سبق ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا، پھر آپ نے سجدے کی حالت میں ہی جان دی. صبر کی انتہا ہے. پھر ابھی بھی ہیں کچھ نیک لوگ جو کہ صابر رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو بھی اس کے سمجھ آتے ہیں اس بات کو کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. جس طرح یہ سفر کی ویڈیو ہے نا، اسی طرح ہم ہر وقت سفر میں ہیں. نئے نئے واقعات، نئے نئے حوادث ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کچھ امتحانات کے لیے بھیجا ہے جس کا پھر ہمیں نتیجہ مل جائے گا. کچھ لوگوں نے اس دنیاوی زندگی کو سمجھا ہے کہ بس یہ عیش و عشرت ہے، کھا لیں پی لیں، اور موت کا تو ہم سوچتے ہی نہیں ہے. اگر کبھی ذہن میں آ بھی جائے موت کا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، حالانکہ آنے والے پل کی بالکل بھی خبر نہیں. اور اب تو قرب قیامت ہے، ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو پہلے رونما نہیں ہوتے تھے. حادثات، کچھ اموات ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان کا کوئی ایسا بہانہ بھی نہیں بنتا. تو اب یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ آنے والی رات ہماری باہر ہوگی یا ہماری قبر کے اندر ہوگی. ہم بس لگے ہوئے ہیں دوڑ دھوپ میں، ہم نے یہ کپڑے لینے ہیں، جوتے لینے ہیں، ہم نے یہ چیز لینی ہے، گاڑیاں، یہ عیش و عشرت. اس سے منع تو نہیں فرمایا گیا، لیکن ہم ان سب چیزوں کو اپنے اوپر سوار نہ کر لیں. گزارا تو تھوڑی سی چیزوں میں بھی ہو جاتا ہے. انسان کے پیٹ کا تقاضا ہے کہ روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن ہم نے ساری چیزوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے اس قدر کہ ہم کل کی فکر تو کرتے ہی نہیں. کل کی فکر تو یہی ہے کہ ہم نے اعمال صالح کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. لیکن ہم نے وہ اپنی موت کا وہ سارا جو منظر ہوگا اس کو بہت دور کہیں مستقبل میں سمجھ لیا ہے، حالانکہ اس کی کچھ خبر نہیں. نماز کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے. اس کے علاوہ اور بھی سارے اعمال ہمیں بتائے گئے ہیں کہ ہم نے کس سے کیسا سلوک کرنا ہے، کس کے کیا حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزوں میں نگہبان بھی بنایا ہے. تو ہم سے وہ سوالات بھی کیے جائیں گے کہ ہم نے کس کا حق ادا کیا، کس سے کیسا کیا. یہ باتیں میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، یہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ کچھ باتوں کو ریوائز کرتے ہیں تو وہ جو ریوائز کرنے والا ہوتا ہے مجھ جیسا، وہ بھی سوچتا ہے کہ ہاں یہاں میں نے یہاں پہ غلط کیا، اور خود کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور دنیا میں ایسے واقعات ہوتے ہیں جس سے انسان ایک دفعہ تو بالکل وہ اس طرح سے اس کا دل ایسے بن جاتا ہے کہ بالکل دل صاف ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر بھی جاگ جاتا ہے، لیکن پھر ہم اسی دوڑ دھوپ میں لگ جاتے ہیں. تو بات کر رہی تھی میں نماز کے حوالے سے. نماز کے بارے میں بہت زیادہ حدیث ہیں، علماء کرام بھی بتاتے رہتے ہیں. نماز کے نقصانات
نماز چھوڑنے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. نمازی کے چہرے بے نمازی کے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے. پھر صبح کے ٹائم اللہ تعالیٰ رزق تقسیم کرتے ہیں. یہ بڑے ہمارے بھی کہتے آئے ہیں. اور جو انسان سویا رہے تو پھر اس کا حصہ کس میں کتنا ہوگا. پرند چرند سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں صبح کو. اور صبح کو زمین کی گردش بھی ایسے مقام پہ پہنچی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا کوئی ہارٹ کا مسئلہ یا کچھ ان کو دل پہ دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھوڑا سا یہ علام ہوتا ہے کہ ہم نہ اٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. بعض دفعہ آنکھ کھلتی ہے لیکن ہم پھر سو جاتے ہیں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اٹھ کے عبادت کریں. ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہے, روحانی فوائد بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. بے نمازی کے گھر سے تو برکت چلی جاتی ہے, اس کی عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. جو نمازی ہے اس کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. اور بھی اس کے بہت زیادہ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے. لیکن اگر ہم سوچیں تھوڑا سا, ایک نماز پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. نماز صبح کی تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ گراں نہ گزرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اس کا 4 رکعت رکھی ہیں. اب وہ 4 رکعت بھی ہم پہ بھاری پڑتی ہیں. اٹھنا وضو کرنا ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے. اور شیطان تو اس وقت لوریاں دے رہا ہوتا ہے انسان کو, جس طرح ماں اپنی آغوش میں لے کے بچے کو سلاتی ہے, کیونکہ اس نے ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچے, امت محمدیہ کو نقصان پہنچے. وہ ہر طرح سے ہمیں تھپکے گا, پیمپرنگ کرے گا, سب کچھ کرے گا, صرف اس لیے کہ یہ نماز ادا نہ کر پائیں. وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے. باقی نمازیں تو بہت سارے پڑھ بھی لیتے ہیں, لیکن پھر صبح کی نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ اس وقت نیند کا غلبہ, شیطان کی لوری, ہم غفلت میں پڑے ہوتے ہیں. یعنی انسان جو ہے نا وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. جو اس چیز کو سمجھ جائے, جو دوسرا رخ حقیقت کا جان جائے, پھر اس کے لیے دنیاوی عیش و آرام یہ کوئی بھی معنی نہیں رکھتا. پھر وہ انسان اپنی آخرت سنوارنے میں لگ جاتا ہے. کاش ایسا ہو, اللہ تعالیٰ کرے کہ میں بھی ایسا ہی کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہدایت دے, یعنی کہ میں بھی اپنی فکر آخرت کروں. آج یہ تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں. امید ہے کہ آپ کو کچھ آپ کو میں کسی عالم کی طرح تو نہیں بتا سکتی, لیکن یہ ہے کہ ایک سہیلیوں کی طرح یہ شیئرنگ ہو گئی ہے. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.